بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء حیات کے سامعین، ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم بات کے اوپر میں ویلاگ کر رہا ہوں جس کا تعلق قربانی سے ہے، اور ظاہر ہے کہ قربانی کا موسم ہے۔ اس حوالے سے کچھ مسائل میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں جن پر عام افراد، بالخصوص مجھ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا میرے حلقے کے جو احباب ہیں، یا عمومی طور پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے یا نہیں رکھا جاتا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو ضرور بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ میرا چینل میں جو کچھ میں اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر بھی کریں، اور آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ آئندہ میں اس قسم کے اور بھی چند مسائل جو کہ فقہ اور شریعت کے مطابق ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جزاکہم اللہ خیرہ۔ اچھا، جو احباب اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو، وہ خریدیں۔ 5 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہوا تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ تسلی اور یقین کر لیں کہ عمر اس کی 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کی عمر 5 سال ہونا بہت ضروری ہے۔ 1-2 دن بھی کم ہوئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے اندر 7 حصے ہوں گے۔ اس کے اندر اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے گائے کے حصے کی طرح۔ اب اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اونٹ تو بڑا جانور ہے، لہٰذا ہم خاندان والے 9 ہیں یا 8 ہیں تو اس میں 8 حصے کر لیے جائیں گے یا 9 حصے کر لیے جائیں، تو یہ جائز نہیں ہوگی اور ایسی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا ان چیزوں کا بہت احتیاط کریں۔ گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اس میں بھی 1 دن بھی کم نہ ہو۔ اچھا، بکری کے جو ہوتا ہے یا بکرا، اس کے اندر صرف ایک ہی حصہ تصور کیا جاتا ہے اور ایک ہی ہوگا حصہ، اس میں 2 یا 3 حصے نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں بھی عمر کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح دمبا دمبی یا بھیڑ، دمبا دمبی یا بھیڑ کی عمر 1 سال ہونا بہت ضروری ہے۔ تاہم اس میں ایسا دمبا دمبی یا بھیڑ جو کہ فربا ہو، جاندار ہو اور ہو بے شک 6 ماہ کا، لیکن 1 سال کا نظر آتا ہو، یعنی سال بھر کا دکھتا ہو، تو ایسے دمبا دمبی کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے۔ ایک چیز اور خیال کیا جائے کہ 2 دانت کے مقابلے میں 4 دانت والا جانور افضل ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ صرف 2 دانت دیکھتے ہیں، تو دانتوں کی بھی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ فی زمانہ ایسے کچھ کیسز ملے ہیں کہ وہ جانور میں جو عیب ہوتا ہے یا دانت نقلی ہوتے ہیں، بعض اوقات سینگ نقلی لگا دیے جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ اور بھی عضو جو ہے وہ نقلی لگا کے فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے نقص والا جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسری چیز سب سے اہم ہے، وہ ہے عقیدہ۔ اگر اونٹ یا گائے میں جو حصے دار ہوں وہ سب ہم عقیدہ ہونا ان کا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ غلط ہوا یا نیت صحیح نہ ہوئی تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے سر دست میرے ذہن میں آیا کہ یہ بات میں آپ سب کی خدمت پیش کر دوں۔ یہ میں نے بتا دیا ہے۔
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئے گی۔ آئندہ اب مزید جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اور بھی چند مسائل قربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔